بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اگر کوئی امپلائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بیک بینیفٹس ہیں، اس کے جو انٹائٹلمنٹس ہیں، اس کی جو انشورنس، گریجویٹی، پینشن، وہ اگر اس بابت کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن کس حساب سے ہوگی؟ کون کون سے بینیفٹس ترکہ کی ڈیفینیشن میں آئیں گے، کون کون سے بینیفٹ ترکہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے؟ کیا وہ بینیفٹ سارے کے سارے لیگل ایڈز میں ڈیوائیڈ ہوں گے یا وہ صرف بیوہ کو ملیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم آج انزپ کرنے جا رہے ہیں ود ریفرنس ٹو دی اپیکس کورٹس ججمنٹ. اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بہت ساری اہم چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیٹیگری وائز کہ کون کون سے بینیفٹ سارے لیگل ایئرز کو ملیں گے اور کون سے بینیفٹ صرف اور صرف بیوہ کو ملیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مہر لیگل ایڈ اینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. ججمنٹ جو آج ہم نے سلیکٹ کی ہے اس ٹاپک پہ، اس کی سائٹیشن ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. سول ریویژن نمبر 44031 آف 2017، مسمات نرگس یاسمین ورسز مسمات عصمت خاتون اینڈ ادرس. یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ڈیسیجن ہے. اس کی ڈیٹ ہے 9 نومبر 2020 اور اس کو ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے اس کو ڈیسائیڈ کیا. 27/11/2020 میں اس کا ڈیسیجن ہوا. یہ اپروو فار رپورٹنگ ہوئی. کیس کچھ اس طرح تھا کہ ایک امپلائی جس کے موویبل ایسٹس کی بابت ڈسپیوٹ ارائز ہوا، میٹر سول کورٹ میں گیا، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس گیا اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں سول ریویژن میں آ گیا. تو سول ریویژن میں ایک پارٹی جو کہ اس کی بیوی تھی، اس نے سول ریویژن فائل کی. اس میں کیا ہولڈ ہوا، کون سی ججمنٹ پہ رلائی کیا گیا، کیا ڈسپیوٹ تھا؟ اس ججمنٹ میں جو بڑی اہم اپیکس کورٹ کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ذکر ہوا وہ ہے PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 731. اس میں ترکہ کی ڈیفینیشن کو بڑا کلیئر کر دیا گیا. اور کیا ڈیفینیشن ہے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں. کسی مرنے والے کے قابل وراثت ترکے میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسا مال ہو جو مرتے وقت اس کی ملکیت میں تھا، یا مرحوم کا کوئی ایسا مالی حق جو اس کی زندگی میں بھی واجب الادا ہوگا اور اپنی زندگی میں کسی وقت اس کا لازمی طور پر مطالبہ کر سکتا. اگر کوئی چیز مرتے وقت مرنے والی کی ملکیت میں نہیں تھی یا دوسرے کی ذمہ اس کا کوئی لازمی حق نہیں تھا جس کا وہ اپنی زندگی میں لازمی طور پر مطالبہ کر سکتا ہو، تو اس کو ترکے میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد فردر اس کو الیبوریٹ کیا. بینوولنٹ فنڈ تعریف و وضاحت، انتظامی و وصولیابی بینوولنٹ فنڈ و انشورنس گروپ ایکٹ کی دفعہ 100 آیا قرآن و سنت سے متصادم ہے. بینوولنٹ فنڈ میں اگرچہ سرکاری ملازمت کی تنخواہ کا کچھ حصہ شامل، لیکن فنڈ کی رقوم کو ملازم کے ترکہ نہیں کہا جا سکتا. اگر ملازم کی وفات کے بعد اس کی فنڈ سے کوئی گرانٹ جاری ہوتی ہو تو یہ ایک عطیہ ہے جو فنڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. عطیہ دینے والے کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرنے والے رشتہ داروں میں جس کو چاہے عطیہ دے. اس پر احکام میراثت کی پابندی لازم نہیں. اگر اس فنڈ کی طرف سے گرانٹ کی وصولیابی کے لیے خاندان کے کچھ افراد کو متعین کر دیا گیا ہو تو اس سے شریعت کے احکام میں میراثت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. لہٰذا بینوولنٹ فنڈ و انشورنس گروپ ایکٹ کی دفعہ 2 شق نمبر 3 قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے. اب کویسچن یہ رائز ہوا جو اس ججمنٹ میں PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 731 میں ہولڈ ہوا. اس میں کہا گیا کہ ترکہ کی ڈیفینیشن میں سمپلی وہ پراپرٹی آتی ہے، موویبل ہو اموویبل ہو،
جو کہ ڈسیزڈ اپنی لائف ٹائم میں اس کو انجوائے کر سکتا ہو، اس کو بینیفٹ حاصل ہو، وہ اس کے قبضے میں ہو، یا اگر قبضے میں نہ بھی ہو تو وہ اس کو استعمال کرنے کا کلہم حق رکھتا ہو۔ لیکن ایسی کوئی بھی بینیفٹ جو اس کے مرنے کے بعد اکرو ہوتا ہو، وہ گرانٹ ٹائپ ہو، انشورنس ٹائپ ہو، اس کو ترکہ کی ڈیفینیشن میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس ججمنٹ کی روش سے بینوولنٹ فنڈ کو بھی ترکہ کی ڈیفینیشن سے نکال دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بینوولنٹ فنڈ کی جو تقسیم ہے وہ جس کو نومینی کرے گا اس کو جائے گی۔ اب اسی طرح فردر ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا۔ اگست کورٹ نے ان ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ بینوولنٹ فنڈ، جی پی فنڈ اینڈ گریجویٹی از بیانڈ دی اسفیئر آف ترکہ۔ 2009 پی ایل سی سی ایس 263 میں یہ ہولڈ ہوا کہ پینشن، گریجویٹی، گروپ انشورنس اینڈ فائنانشیل اسسٹنٹ ایڈ واز ڈکلیئرڈ ایز ناٹ انہیریٹیبل۔ ایک اور ججمنٹ پی ایل ڈی 2019 سندھ پیج 1 پہ بھی یہی ہولڈ ہوا۔ 2014 سی ایل سی 126 پہ بھی یہی ہولڈ ہوا۔ پھر ججمنٹ پی ایل ڈی 2015 سندھ پیج 360، 2019 پی ایل سی سی ایس 1467۔ فائنلی یہ ساری ججمنٹ پہ رلائی کرتے ہوئے آنریبل ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، اٹ از ہیلڈ دیٹ دا بینیفٹ اکرڈ آن دی اینڈ آف سروس or after the death of person, as in the present case, gratuity number 1, group insurance number 2, benevolent fund number 3, and general provident fund being a grant, concession, compensation cannot be regarded as hereditary in nature and nor can be interpreted to mean a tarka. Resultantly, this petition is allowed. یہ چار جو کیٹیگریز ہیں، گریجویٹی، گروپ انشورنس، بینوولنٹ فنڈ اینڈ جنرل پروویڈنٹ فنڈ، یہ ترکہ کی ڈیفینیشن سے ایکسکلوڈ کر دیے گئے۔ باقی جتنے بھی بینیفٹس آئیں وہ بینیفٹس جی پی فنڈ ہو یا کوئی اور بھی بینیفٹس ہوں جو ریٹائرمنٹ پہ یا دوران سروس یا کسی بھی وقت وہ امپلائی اس کو انجوائے کر سکتا ہو، وہ ترکہ کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ اور باقی یہ چار کیٹیگری اپیکس کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی سے جو حوالہ 731 ججمنٹ میں دیا گیا اس کی روشنی سے ترکہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔